بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اسلامک واقعات کی طرف سے السلام علیکم۔ یہ واقعہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جو کہ نزاع کی حالت میں تھے اور ان کی جان نہیں نکل رہی تھی۔ چلیں دوستو شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جس کو علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا تھا۔ وہ بڑا عابد و زاہد تھا، نماز روزہ صدقہ وغیرہ بڑی تندہی سے ادا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا اور مرض شدت پڑ گئی تو اس کی بیوی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی بھیجا کہ میرا خاوند علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزاع کی حالت میں ہے۔ مجھ کو خیال آیا کہ اس کی حالت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار، حضرت صہیب اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا جا کر اس کو کلمہ شہادت کی تلقین کرو، لیکن اس کی زبان نہ چلتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی زبان کے کلمہ شریف پر نہ چلنے کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کیا جی ہاں، اس کی ماں زندہ ہے جو کہ بہت ضعیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف ایک آدمی بھیجا کہ اس کی ماں کو کہنا کہ اگر تجھے میرے پاس آنے کی طاقت ہو تو آ جا، ورنہ وہاں ٹھہر، میں خود آ جاؤں گا۔ چنانچہ جب وہ آدمی اس کے پاس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا تو اس نے کہا میری جان قربان ہو، میں خود حاضر خدمت ہوں گی۔ چنانچہ لکڑی کے سہارے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا اے علقمہ کی ماں، سچ سچ بتا، اگر جھوٹ بولے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس وحی آ جائے گی۔ کیا حال تھا تیرے بیٹے علقمہ کا؟ تو وہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا نمازی، روزہ رکھنے والا اور بڑی خیرات کرنے والا تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے ساتھ کیا حال تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اپنی بیوی پر خرچ کرتا تھا اور میری نافرمانی کرتا تھا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ماں کی ناراضی نے اس کی موت کو روک رکھا ہے، جس کی وجہ سے اس کی زبان پر کلمہ شریف نہیں آ رہا۔ اور پھر فرمایا اے بلال جاؤ اور بہت سی لکڑیاں جمع کرو۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکڑیوں کو کیا کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلائیں گے۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو میرا بیٹا ہے، میرا دل برداشت نہیں کرتا کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگ میں جلائیں گے میرے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علقمہ کی ماں، اللہ کا عذاب تو دائمی ہے، اگر تو راضی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے تو اس پر خوش ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ فائدہ دے گی علقمہ کو اس کی عبادت جب تک تو راضی نہ ہو جائے اس پر۔ اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گواہ بناتی ہوں اللہ کو، اس کے فرشتوں کو اور جو مسلمان یہاں حاضر ہیں، بے شک میں راضی ہوں اپنے بیٹے علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا بلال جا کر دیکھ اس کی زبان پر کلمہ جاری ہوا کہ نہیں، شاید کہ علقمہ کی ماں زبانی کہہ رہی ہو اور دل سے نہ کہا ہو۔ بس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے کلمے کی آواز سنی، پھر اندر آ گئے اور کہا اے لوگو، بے شک حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کی ناراضی نے روک رکھا تھا اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے سے، مگر اس کی رضامندی نے اس کو چلا دیا۔ پھر علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن فوت ہو گئے اور پھر تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حکم فرمایا اس کو غسل دینے کا اور کفن دینے کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور دفن کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت، جو ترجیح دے گا اپنی بیوی کو اپنی ماں پر تو اس کے اوپر لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ نہ قبول کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض نہ نفل، مگر یہ کہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے۔ پیارے دوستو، میرے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اسلامک واقعات کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ کوئی بھی نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان، السلام علیکم۔